نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات علماء کرام، قابل صد احترام سامعین حضرات اور عزیز طلباء، ابھی ہمارے ایک عزیز نے صحیح بخاری شریف کا آخری باب اور اس کی آخری حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اسی آخری باب اور حدیث پر یہ صحیح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ مکمل ہو رہی ہے. اس پر کچھ گزارش کرنے سے پہلے میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں ان طلباء کو جسے حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم کسی استاد کے پاس پہلی مرتبہ حدیث پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ اسے سب سے پہلے وہ حدیث سناتے ہیں جو انہوں نے سب سے پہلے اپنے استاد سے سنی. اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس نے اپنے استاد سے پہلی مرتبہ سنی، انہوں نے اپنے استاد سے پہلی مرتبہ اس حدیث کو سنا. تو یہ تسلسل، اولیت کا یہ تسلسل جو ہے قائم رکھنے کے لیے اساتذہ اپنے طلباء کو سب سے پہلے یہ حدیث سناتے ہیں. چونکہ ان طلباء نے مجھ سے اب تک کوئی حدیث پاک نہیں پڑھی نہ سنی، تو اس لیے میں انہیں سب سے پہلے وہ حدیث سناتا ہوں جو میرے شیخ، میرے استاد شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اور ان کے برادر کبیر مفتی اعظم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے سنائی. تو اسی تسلسل کے ساتھ میں یہ حدیث ان عزیز طلباء کو سنا رہا ہوں. وبالسند المتصل منا الى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. دونوں طرح اس حدیث کو حدیث الرحمہ بھی کہا جاتا ہے. مسلسل بالاولیہ اور حدیث الرحمہ اس لیے کہ اس میں رحمت کا مضمون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی. رحم کرنے والے اللہ تبارک و تعالی جو رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے اور برکتوں والے، بلندیوں والے. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی. رحم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کریں گے کب؟ جب تم زمین میں رہنے والوں پر رحم کرو گے. ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے ان پر تم رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم فرمائے. تو رحمت کا چونکہ مضمون ہے اس میں، اسی لیے اس کو حدیث الرحمہ بھی کہا جاتا ہے.
اور چونکہ پہلی مرتبہ سب سے پہلے یہ حدیث طلباء کو اساتذہ کی طرف سے یہ استاد سناتا ہے تو مسلسل بالاولیہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اب اس مسلسل بالاولیہ اس حدیث میں یہ طلباء بھی شامل ہو چکے ہیں، انہیں بھی میں اس حدیث کی مسلسل بالاولیہ کی اجازت دے رہا ہوں تاکہ اس تسلسل کا یہ حصہ بن جائے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں مسلسلہ، اس میں مصافحہ کا تسلسل بھی ہے۔ ایک حدیث میں مسلسل بالمصافحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے اس کو بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اور مصافحہ بھی میں نے آپ سے کی۔ پھر آگے جب انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا تو حدیث بھی سنائی اور جن کو سنائی ان سے مصافحہ بھی کیا، اور وہ سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے حدیث مسلسل بالمصافحہ۔ اور ایک حدیث وہ ہے کہ اس میں تسلسل ہے، کس کا تسلسل ہے؟ اس میں بالقبض علی اللحیہ، کہ استاذ جو ہے وہ جب حدیث سناتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو یوں ہاتھ میں لے کر پکڑ کر وہ حدیث سناتے ہیں۔ یہ تسلسل ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنی تو اس وقت آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے داڑھی مبارک کو یوں پکڑا ہوا تو وہ چل پڑا سلسلہ۔ اور ایک حدیث جو ہے مسلسل بالتشبیہ، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنی تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے ہاتھ میں اپنی انگلیوں کو ڈالا، اس طرح جیسے یوں ڈالتے ہیں انگلیوں، یہ تشبیہ کہا جاتا ہے نا۔ تو آگے انہوں نے پھر اسی تسلسل سے اس کو بیان کیا اور روایت کیا اس عمل کے ساتھ۔ اور ایک ہے تسلسل حدیث مسلسل بوضع ید علی الراس، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تو اس وقت آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے سر مبارک پر یوں رکھا، تو اس صحابی نے جب آ کے نقل کیا اسی طرح نقل کیا، اور آج تک وہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، حدیث مسلسل بوضع الید علی الراس۔ اس کے علاوہ ایک وہ حدیث ہے جو مسلسل ہے بالضیافت علی الاسودین، حضرت علی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی اور ساتھ ہی مجھے میری ضیافت فرمائی، دعوت کی، مجھے پانی پلایا اور کھجور بھی کھلائی۔ تو وہ تسلسل بھی چل رہا ہے اس حدیث میں ضیافت کا۔ اور بعض ایسی مسلسل احادیث ہیں، مسلسلہ ہیں، وہ بھی کئی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو 100 کے قریب احادیث ایسی لکھی ہیں جو مسلسل احادیث ہیں۔ علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ ہمیں اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ سے چند مسلسلات کی اجازت حاصل ہے۔ میں نے پہلا جو مسلسل تھا نا مسلسل بالاولیہ، صرف اس کی اجازت طلباء کو دی ہے، باقی مسلسلات کی اجازت کا یہ موقع نہیں۔ ایک مسلسل سب سے زیادہ جو اصح، سب سے زیادہ جس کو صحیح کہا گیا وہ ہے مسلسل بقراءۃ صف۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اور ساتھ ہی سورہ صف جو ہے وہ پوری آپ نے تلاوت فرمائی، تو یہ سب سے زیادہ صحیح ترین مسلسل ہے۔ اس کی بھی ہمیں اجازت ہے شیخ سے مدظلہ العالی۔ بہرحال اس وقت مجھے صرف حدیث مسلسل بالاولیہ جو ہے وہ پیش کرنی تھی، وہ میں نے سنا بھی دی۔ اب میں صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور اس آخری حدیث سے متعلق مختصراً جو ہے گزارش کروں گا
کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی و رحمنا بہ، حضرت نے اپنی اس کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے جو حدیث ذکر فرمائی وہ حدیث النیہ، انما الاعمال بالنیات. تو امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کر کے یہ سبق دیا اور یہ تنبیہ فرما دی اور بتا دیا کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کا مدار عقل پر نہیں، وحی الہی پر. شریعت کے احکام کو وحی سے لیا جاتا ہے، وحی سے ان کو اخذ کیا جاتا ہے، مدار وحی الہی. تو وحی کی عظمت کو سمجھنا چاہیے کہ وحی کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. وحی کسے کہا جاتا ہے؟ کلام اللہ منزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ان کے نبی اور پیغمبر پر نازل ہوا انبیاء علیہ السلام میں سے، اسے کہا جاتا ہے وحی الہی. عقل کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے، عقل ہو یا حواس خمسہ باطنہ ظاہرہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، ان کی پرواز محدود، دائرہ کار محدود. تو عقل جو ہے اس کی بھی ایک پرواز ہے لیکن وہ محدود ہے. ہر چیز انسان کی جو عقل ہے اس کے دائرے میں نہیں آتی. کتنے حقائق ہیں کہ وہاں انسان کی عقل نہیں پہنچ پاتی، ان کا ادراک نہیں وہ کر سکتی. حالانکہ وہ چیزیں ثابت ہیں، حقیقت ہیں، لیکن عقل ان کا اس لیے ادراک نہیں کر سکتی ہے کہ عقل کی پرواز محدود ہوتا یہ ہے. عقل کی پرواز میں ایک جگہ تک جا کے وہ ٹھہر جاتی. مشہور واقعہ معراج کا واقعہ کتنا مشہور کہ ہر شخص اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کا ایک مقام متعین. عقل کا مقام بھی متعین ہے، ملائکہ کا مقام بھی متعین ہے. حضرت جبرائیل سید الملائکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں معراج میں، لیکن سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جبرائیل تم آگے آ جاؤ، آؤ آگے، تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر میں آگے آیا تو تجلیات الہیہ جو ہے میرے پر کو جلا دے، اس لیے کہ ایک مقام متعین ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو منظوم کیا، بدو گفت سالار بیت الحرام، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی عنان محبت چرا تافتی. دوستی میں تو بڑے مخلص ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے، آپ بھی بڑے مخلص ہیں میرے ساتھ، لیکن اب یہاں آ کر آپ کیوں رک رہے ہیں، آگے کیوں نہیں آ پاتے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب میں جو کچھ کہا اسے منظوم کیا نا حضرت شیخ سعدی نے. کیا جواب دیا جبرائیل؟ اگر یکسر موئے پر کر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، ایک پر کے برابر بھی آگے آ گیا تو تجلیات الہیہ مجھے جلا دیں گی، اس لیے ہم آگے نہیں آ سکتے. مقام مقرر وما منا الا له مقام معلوم. تو عقل کی بھی ایک پرواز، جو پرواز ہے وہ محدود ہے. عقل وہاں جا کر رک جاتی ہے. آغاز وہاں سے کس کا ہوتا ہے؟ وحی الہی کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا اور سب سے آخر میں سرور دو عالم اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ نے جو احکام امت کو عطا فرمائے ہیں وہ وحی الہی کے ذریعے سے عطا ہوئے. تو عقل پر صرف مدار نہیں. یہ الگ بات ہے کہ عقل کی ضرورت ہے لیکن ایک حد تک ہے. اور کوئی حکم بھی اسلام کا، شریعت اسلامیہ کے عقل کے خلاف نہیں.
خلاف عقل ہونا اور چیز ہے، ماورائے عقل ہونا اور چیز ہے۔ تو عقل سے ماورا تو ہے، لیکن خلاف عقل نہیں ہے شریعت کا کوئی حکم بھی، اللہ کا کوئی حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم۔ تو وحی کی عظمت کو بیان کیا گیا، سب سے پہلے بدل وحی کو لائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر جب بات کرتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، گفتہ اللہ بود، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تو کلام، گفتہ اللہ بود، گرچہ الحلقوم عبد اللہ بود، زبان تو عبداللہ یعنی رسول اللہ کی ہے، محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ان سے یہ کہا کہ ہر بات آپ لکھ لیتے ہیں، ہر بات کو نہیں لکھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے احوال ہوتے ہیں آپ کے، تو ہر حال میں جو بات ہوتی ہے اس کو نہیں لکھنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام نے ان سے کہا، انہوں نے حضور علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، قسم اٹھا کے آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو جملہ بھی میری زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے، تو اس لیے جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ حق ہے، اس لیے تم ہر بات جو ہے میری لکھ سکتے ہو۔ تو آپ کی جو ہر بات اور کلام کیا بلکہ آپ کا ہر فعل، آپ کی ہر تقریر، آپ کی ہر ادا، قول و فعل اور ادائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حدیث ہے، جیسا کہ حضرات نے حدیث کی تعریف میں فرمایا ہے کہ قول، فعل اور تقریرات یہ سب کی سب احادیث ہیں جو نبی کریم، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ، جو آپ کی سیرت سے متعلق مضامین ہیں وہ بھی حدیث ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بخاری شریف اس کتاب کا آغاز تو فرما رہے ہیں بدل وحی سے، اور پھر اس میں جو پہلے حدیث لائے ہیں وہ حدیث النیہ، کہ اپنی نیات کو صحیح کر لو، انما الاعمال بالنیات، مدار جو ہے وہ اعمال کا نیتوں پر، تو نیت صحیح ہونی چاہیے، یہ ہمیں سبق دے دیا۔ اب آخر میں جو باب لائے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور اس میں پھر جو حدیث لائے، تو اس باب سے ہمیں کیا حضرت امام بخاری اب سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ عمل کرتے وقت اپنی نیت کو صحیح کر لو، نتیجہ اب کیا ہو رہا ہے کہ تمہارے ان اعمال کا وزن ہو، جو بھی تم نے عمل کیا ان کا وزن ہوگا، قیامت کے دن وزن کیا جائے گا۔ اب وہاں دیکھیں گے کہ تمہارے جو عمل تھے، اقوال افعال جو تم کرتے رہے دنیا میں، ان کو تولا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، حساب ہوگا۔ اس لیے تو ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ نیت کو صحیح کر لو، اس لیے کہ اگر نیت صحیح عمل میں ہو اور اخلاص ہو تو پھر اس عمل میں کیا ہوتا ہے، وزن پیدا ہوتا ہے، تبھی تو وہ اعمال جو ہے وزنی ہوں گے، جب ان میں اخلاص ہوگا، نیتیں صحیح ہوں گی، اللہ کے لیے وہ عمل اگر کیا ہوگا تب جا کر اس عمل کے اندر وزن ہوگا۔ لہذا جو کچھ بھی تم ساری زندگی میں عمل تم نے کیے، اور پھر یہ ہے کہ جو اقوال تمہارے اور افعال، ان سب کے سب کا وزن ہوگا۔ لہذا جو عمل کرو تو ذہن میں یہ بات تمہارے ہونی چاہیے کہ ہماری نیت صحیح ہو، اخلاص کے ساتھ یہ ہمارا عمل ہو، تاکہ اس کا قیامت کے دن وزن ہو سکے، اس میں وزن پڑ جائے ہمارے اس عمل کے اندر۔ تو اب آخر میں یہ بات بتا دی
کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن پاک کی آیت ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ تمہارے جو عمل بھی ہوں گے قیامت کے دن ہم ان کا وزن کریں گے، ترازو میں رکھی جائیں گی. ترازو تو چاہے ایک ہی ہو لیکن موزونات مختلف ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوا ہم وہ بھی سامنے لے آئیں گے، اور تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر چیز سامنے آ جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام حمیدی، جن سے وہ پہلی روایت ہے حدثنا الحمیدی. امام حمیدی ان کی کتاب ہے مسند حمیدی کے نام سے، اس میں انہوں نے حدیث ذکر فرمائی ہے. امام بخاری کے استاذ نے امام حمیدی نے حدیث البطاقہ کا ذکر کیا ہے. اس میں انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے. وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہو رہے ہیں، اعمال پیش کیے جائیں گے، وزن ہو رہا ہوگا اعمال. تو ایک شخص اسے پیش کیا جائے گا، 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. 99. تو اب وہ ڈر رہا ہوگا اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میری آج بخشش نہیں، اتنے میرے گناہ، میری کیسے بخشش ہو سکتی. انہیں پھر ترازو کے گویا ایک پلڑے میں 99 رجسٹروں کو رکھ دیا جائے اور یہی کہے گا کہ اب میری بخشش نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں تو یہ ہوگا ان کو وزن کرنے کا فائدہ کیا ہے. بات تو واضح ہے بالکل، اتنے میرے گناہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، یہ 99 رجسٹر تمہارے گناہوں کے، لیکن تمہاری ایک نیکی بھی میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا سب کچھ. تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، ایک نیکی، اس سے کیا ہوگا؟ 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں، 99 رجسٹر بڑے پڑے ہیں گناہوں کے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاس ایک نیکی. وقت تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور وہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی ہے. بطاقہ عربی میں کاغذ کے پرزے کو کہتے ہیں، بطاقہ. تو اب تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہمارے ہاں تو انصاف ہے، نیکی ہے تمہاری ایک، کاغذ کے ٹکڑے پر وہ یہ لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی ہم وزن کریں گے، اس کو بھی تولا جائے گا. کیا ہوگا اس سے؟ 99 رجسٹر کہاں ایک نیکی، کہاں رجسٹر 99، کہاں کاغذ کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ہمارے ہاں تو انصاف ہے، تلے گا یہ بھی، اس کا بھی وزن ہم کریں گے، وزن کیا جائے گا اس کا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر اس کی صرف ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی لکھی ہوئی ہوگی، وہ جب رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا. 99 رجسٹروں کے مقابلے میں یہ پلڑا جھک جائے گا. کیا عجیب بات، کیا ہوگا اس پر لکھا ہوگا؟ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا نا اس حدیث پاک کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس پر یہ لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا نا اس میں، اشہد ان لا الہ. ترازو کے جس پلڑے میں اللہ تعالیٰ کا نام مبارک آ گیا اور یہ کلمہ آ گیا، کون سا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ. تو وہ پلڑا جھک رہا ہے. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، اور دوسرا یہ کہ اس نے جس اخلاص کے ساتھ وہ کلمہ کبھی پڑھا ہوگا. زندگی میں انسان پر عجیب حالات آتے ہیں نا، تو کوئی لمحہ ایسا بھی آیا
آتا ہے اور اس پر ایسا لمحہ آیا اس شخص پر کہ اس نے ایسے اخلاص کے ساتھ پڑھا اس کلمہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو میں قبولیت ایسی ہوئی کہ اس کے اندر اتنا وزن پیدا ہو گیا اس کلمہ میں اخلاص کی وجہ سے کہ 99 رجسٹروں پر بھی وہ بھاری ہو گیا۔ تو بہرحال اعمال کا وزن تو ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سامنے لے آئے گا، اس لیے تو فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ظلم نہیں ہے وہاں کسی پر، کسی پر ظلم نہیں، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا وہاں کسی پر۔ اور یہ جو کفار ہیں جب دیکھیں گے نامہ، رجسٹروں کو جب دیکھیں گے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، ان کتابوں کو دیکھیں گے جب کفار تو ان کا کیا حال ہوگا؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کانپ رہے اور کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس میں تو ہر چیز لکھی ہوئی، ذرہ ذرہ اس میں موجود۔ عجیب کتاب ہے یہ، کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کیا تھا وہی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، جو عمل کیے تھے اس میں وہی ہے سارے کے سارے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ گناہ نہ کیا ہو، برائی نہ کی ہو اور اس کتاب میں لکھی جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ بہت سے ایسے نیک کام ہیں جو نہیں اس نے خود کیے اور ان کا ثواب مل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے گا یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نیکیوں کا، یہ سارے کا سارا تیرا ہے، یہ تمہاری نیکی ہے۔ اے اللہ میں نے تو نہیں کی۔ وہ کہے گا کہ ہم نے تو اے اللہ یہ نیکی نہیں کی، آپ فرما رہے ہیں تمہاری نیکی ہے ساری، میں نے تو کی نہیں۔ اب تعالیٰ فرمائیں کہ تو نے نہیں کی، تیرے بیٹے نے کی ہے نا، تمہارے بیٹے نے اس سال ثواب تمہیں جو کیا ہے یہ ان نیکیوں کا پہاڑ بن گیا سارے کا سارا۔ تو اب دیکھیے کہ وہ نیکیاں نہیں کی اور وہاں مل رہی ہے وہ نیکی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ برائی نہ کی ہو اور اس میں آ جائے لکھی جائے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم، اس لیے تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط تو انصاف کو کہتے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا أَتَيْنَا بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سامنے لے آئیں گے۔ بھائی سوچ لو اس بات کو، بڑا اہم سبق دیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں جو عمل کرتے ہیں قول فعل جو بھی ہے، کسی کو فرمانے ہیں اس کے بعد امام بخاری وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ دیکھو اسی آیت سے تو معلوم ہوا کہ بنی آدم کے اعمال اقوال سب کا ہی وزن ہوگا وہاں پر۔ سوال یہ ہوتا ہے بعض اوقات ذہن میں، یہاں بھی انسان اپنی عقل کو لڑاتا ہے نا، اچھا یہ اللہ تعالیٰ اتنی مخلوق کا حساب کیسے لیں گے؟ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، ہمارے حساب سے تو یہ ہے نا بہت بے حساب ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کتنی، لیکن یہ ذہن میں بات آتی رہتی ہے، لوگوں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں نا، الذی یوسوس فی صدور الناس،
کہ کیسے اتنے لوگوں کا حساب لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اعمال کیسے تلیں گے اور کیسے ان کا وزن ہوگا۔ معتزلہ نے تو انکار ہی کر دیا، جان چھڑاؤ، وہ تو کہہ رہے ہیں پہلے ہی کہ کیسے آراز ہیں، ان کا وزن کیسے ہوگا۔ اصل میں یہ احمق لوگ تھے، آج اگر زندہ ہوتے دیکھ لیتے آراز بھی تل رہے ہیں، آراز کا بھی وزن ہو رہا۔ بلکہ حدیث پاک میں جیسے کہ آتا ہے کہ قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا۔ موت کو کس کی شکل میں؟ میڈھے کی شکل میں۔ میڈھا جانتے ہیں؟ میڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ کیا پتہ چلا کہ موت کی بھی وہاں ایک صورت ہے، تو ہر عمل کی کوئی نہ کوئی صورت وہاں ہوتی۔ موت آ جائے گی اور اسے ذبح کر دیا جائے گا موت، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کی موت نہیں ہے، موت ختم۔ جنت والے تو بہت خوش ہوں گے، ظاہر ہے جہنمیوں کے لیے تو پریشانی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اب عقل کو یہاں بعض لوگ لڑا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں کہ کیسے ہوگا اتنی مخلوق کا حساب اور کتنا وقت لگ جائے گا۔ قیامت کا دن تو 50,000 سال کا تو ایک دن ہے، تو کتنا پتہ نہیں وقت لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب یہی دے دیا اسی آیت میں، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کے لیے ہم کافی ہیں، تم کس چکر میں پڑے ہو؟ حساب تم نے تھوڑی لینا ہے، دینا ہے، تم نے تو لینا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرما رہے وَكَفَى بِنَا، حساب کے لیے ہم کافی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا وقت حساب میں لگے گا، ساری مخلوق کے حساب میں اللہ تعالیٰ جلدی لے لیں گے۔ وہ فرما بھی رہے واللہ سریع الحساب، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لیں گے۔ کتنے وقت میں؟ تو عصر سے مغرب تک کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، محدود سا۔ ساری کائنات اور ساری مخلوق جن کا حساب لینا ہوگا، اس طرح یوں لے لیں گے اللہ تعالیٰ سب کا حساب۔ اب کہہ رہے ہیں جی 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ کیا ہے بھائی؟ 50,000 سال کا دن مسلمان کے لیے تو نہیں ہوگا، وہ 50,000 کا دن تو لگے گا، 50,000 سال کا دن تو لگے گا کس کو؟ کفار کے حق میں ہوگا، وہ ان کو یہ محسوس ہوگا 50,000 سال کا دن، مسلمان کے لیے یہ بات نہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرما دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ تو امام بخاری نے اسی پر تو یہ بات ذکر کی کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اقوال کا بھی حساب ہوگا، ان کے اعمال کا بھی حساب ہوگا۔ جو زبان سے کہہ رہے ہیں اقوال، وہ بھی تولے جائیں گے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے یہی دنیا ہی میں پہلے کیا کرو، بولنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے تولو اور پھر۔ ہمارا سارا کام الٹ ہے، ہم پہلے بولتے ہیں، بعد میں تولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا وزن نہیں ہوتا بالکل۔ تو پہلے سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے۔ کیوں؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، زبان سے جو جملہ نکلے گا ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے، وہاں سامنے لایا جائے گا تم نے کیا کہا تھا۔ اب بھی اگرچہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں الفاظ جملے، لیکن اللہ کا نظام تو مستحکم نظام، مضبوط نظام، مربوط نظام ہمیشہ سے ہے نا۔ وہ نظام تو ہر چیز اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ آ جائے گی سامنے، کچا چھٹا پیش کر دیا جائے گا صاحب۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَفَ، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ حساب نہیں لیں گے ان کا، بغیر حساب کے چلے جائیں گے۔ 70,000 پھر ضرب 70,000، بہت سارے افراد ایسے ہیں ان کا حساب نہیں، لیکن جن کے حساب ہیں ان کی بھی بڑی تعداد۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جو کفار ہیں
ان کے بارے میں تو فرما رہے ہیں قرآن کریم میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کا وزن ہی کوئی، اس لیے کہ جو عمل وہ کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے یہاں کیا، بڑے بڑے کارنامے بعض اوقات ان کے ہوتے ہیں، کفار کے اچھے کام بھی یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں وزن نہیں ہے اصل میں۔ وزن تو تب ہوتا جب ایمان ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو فرمائی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ دیکھو یہاں شرط لگا رہے ہیں، ایمان کی فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ کب عمل قبول ہوگا؟ معتبر، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ معتبر کب ہوگا عمل؟ جب ایمان یہ شرط کے درجے میں ہے، حال شرط ہوتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ حال یہ شرط ہے، ایمان جب ہوگا تب وہ عمل معتبر ہوگا ایمان کے ساتھ۔ قبولیت کب ہوگی؟ جب اس میں اخلاص پایا جائے گا، جب اس میں صدق پایا جائے گا، تب اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت اصل چیز یہ ہے، اور یہ تب ہوگی جب ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، تب یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل قبول ہوتے ہیں۔ تو کافر کا کوئی عمل جو ہے اس میں وزن نہیں ہے اصل میں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ۔ آگے یہ بات فرمائی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر جہاں تو بڑی تفصیلات ہیں، اس میں میں نہیں جا سکتا اور وقت بھی نہیں ہے۔ آگے وہ فرما رہے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ قسط کا لفظ جو یہاں آ گیا اسی سے قسطاس بھی ہے، وہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، اور قسط جو ہے مصدر المقسط، اقسط یقسط اقساطا، مقسط ان کا مصدر ہے، قاسط کا اس لیے نہیں کہ وہ ظلم کے معنی میں ہے، قاسط ظالم کو کہتے ہیں۔ صرف صغیر اور کبیر دو قسم کے ہوتے ہیں نا، صرف کے گردانے، تو یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف کبیر یہاں مراد ہے، صغیر مراد نہیں ہے، اور بھی بہرحال صرفی نحوی باتیں طلباء علماء سمجھتے ہیں ان کو۔ پھر حدیث لائے احمد بن اشکاب اور ان کے استاد محمد بن فضیل، پھر عمارۃ بن القعقاع، پھر حضرت ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کے جو شاگرد ہیں یہ ابو زرعہ ہے۔ ابو زرعہ بھی بڑے محدث، بعض حضرات کو کہتے ہیں کہ ان کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی، بڑے محدث ہیں۔ اور واقعہ ایک آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہہ دیا، لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، بیوی کو کہہ دیا کہ اگر امام ابو زرعہ کو 1 لاکھ حدیث یاد نہ ہو تو میری طرف سے تمہیں طلاق۔ چلو اچھی بات کہی۔ اب وہ جناب امام ابو زرعہ کے پاس گئے، کہا حضرت، جب ہوش آیا پھر گیا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کو 1 لاکھ احادیث یاد نہ ہوں، وہ یاد اگر ان کو 1 لاکھ احادیث نہیں ہے تو اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ کیسا پاگل آدمی، کہہ رہا کہ حضرت میں نے یہ کہہ دیا اپنی بیوی کو کہ اگر ابو زرعہ کو 1 لاکھ احادیث یاد نہ ہو تو پھر تمہیں طلاق۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ بھئی آپ کو 1 لاکھ احادیث یاد ہیں یا نہیں؟ اگر تو یاد ہیں بچ گئی، اگر آپ کو 1 لاکھ احادیث یاد نہ ہو تو چھٹی ہو جائے گی اس کو۔ فرمایا کل آ جانا۔ حضرت نے فرمایا کل آؤ گے، تو حضرت نے پھر وہ احادیث کو شمار کیا، کتنی احادیث مجھے یاد ہے، ساری تفصیل۔ تو وہ آیا اگلے دن، حضرت فرمائیے کیا ہوا؟ تو امام ابو زرعہ یہ جو ہے بڑے عظیم محدث تھے، فرمانے لگے کہ بھائی الحمدللہ تمہاری بیوی بچ گئی، اس لیے کہ مجھے 1 لاکھ سے بھی زیادہ حدیثیں ہم نے شمار کر لی ہے۔ آج کل تو ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں نا حافظ الحدیث اور یہ اور وہ، کیا آج کل نہ تعلیم کر لینا ایسی کہ فلاں کو اگر 1 لاکھ حدیث یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، وہ وہی ہو جائے گی فوراً۔
بڑا مشکل ہے کہ 1 لاکھ احادیث یاد ہوں کسی کو، یہ آسان نہیں ہے. یہ تو امام بخاری جیسے لوگ تھے، 6 لاکھ احادیث سے انہوں نے اس کتاب کو منتخب. تو ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا یہ واقعہ بھی امام ابن حجر اسقلانی جو شارح ہیں بخاری کے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آخر میں وفات کے قریب، وقت وفات کا قریب آیا اور سنا رہے ہیں حدیث طالب علم کو، اور سند کے ساتھ سنا رہے ہیں. سند پڑھی اور اس کے بعد یہ حدیث سنائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں جائے گا. یہ حدیث سنانا چاہ رہے تھے. بہرحال وہ سند پڑھی، پھر حدیث سنانے لگے. سناتے سناتے بس یہاں تک پہنچے تھے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پڑھا. آگے دخل الجنہ کا جملہ نہیں پڑھ سکے اور وفات ہو گئی. ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے. علماء نے لکھا ہے، شراح نے بھی فرمایا کہ زبان سے دخل الجنہ نہیں کہہ سکے، عملی طور پر جنت میں داخل ہو گئے. وفات ہو گئی نا، تو ایسے حضرات وفات ہوتے ہی بڑے لوگ ہیں، سیدھے کہاں جاتے ہیں؟ ابو زرعہ یہ شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے. ابو ہریرہ مشہور صحابی ہے، اور دیکھیے بھائی جب صحابی کا نام آ جائے تو ساری جرح قضا سب ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر اشکال نہیں ہو سکتا، اعتراض نہیں ہو سکتا. اسماء الرجال کا جو فن ہے یہ بڑا عظیم فن ہے. 5 لاکھ راویوں کے حالات اس میں جمع کیے گئے ہیں اس فن کے اندر. اسماء الرجال میں 5 لاکھ معمولی بات نہیں ہے. لیکن جب صحابی کا نام آتا ہے تو روایت نہیں، بس سب ختم ہو جاتی ہے بات. صحابی کے بارے میں نہیں ذرا ہو سکتی، ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی نا، کیونکہ تمام صحابہ عدول ہیں، ذرا کا وہاں کوئی امکان نہیں. ہاں ایک صحابی دوسرے صحابی پر کوئی بات کرے وہ آپس میں کر سکتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے. غیر صحابی کو صحابی پر تنقید کا حق نہیں، وہ نہیں کر سکتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں اللہ کو محبوب ہیں، رحمان کو محبوب ہے. رحمان کا مطلب مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ مہربان. یہ نہیں کہا کلمتان حبیبتان اللہ، لفظ اللہ جو ہے جو ان کا علم ہے، نام ذاتی نام ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرما رہے رسول اللہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن. رحمان کہا، اگرچہ قرآن کریم میں تو آ گیا قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن، اللہ اور رحمان دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. لیکن یہاں رحمان کا اس لیے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ خاص صفت ہے کہ بہت مہربان ہے، اس کی طرف اشارہ کیا نا. رحم والے ہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں، ان کو یہ 2 کلمات بڑے محبوب ہیں اور بڑے پسند. اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب ان کا وزن کیا جائے گا تو وہ ترازو کے اندر جو ہے یہ جب رکھے جائے گا، ان کا ثواب رکھا جائے گا تو یہ بہت وزنی ہوں گے. ثقیلتان فی میزان. سبحان اللہ و بحمدہ. اب ترجمہ کر لیتے ہیں ان کا، چونکہ وقت کم ہے بلکہ ختم ہے. ترجمہ ہو جائے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ترجمہ کہ میں یا ہم سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہم سب کے سب کیا اقرار کرتے ہیں، کیا اعتراف کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب سے پاک ہے. یہ ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ اعتراف اور اقرار کرتے ہیں. سبحان نسبح سبحان اللہ، تمام عیوب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی.
اور بلا شک و شبہ یہ بات ہے کہ اب تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب لا ضد له ولا ند له ولا کفو له ولا مثل له ولا مثیل له قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، وہ سبحان ہے تمام عیوب سے پاک۔ اب لفظ سبحان کو اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں اور تلاش کریں کن کن آیات میں اس کا تذکرہ ہے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہت سی آیات ہیں ان میں لفظ سبحان کا ذکر آیا ہے، اور نماز جب آپ شروع کرتے ہیں وہاں بھی اللہ اکبر کہتے ہی سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ہے۔ وہاں پر بھی رکوع میں جائیں گے وہاں بھی سبحان، آپ اس کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ سجدہ میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو سبحان جو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو آیا ہے سبحان اللہ، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کوئی آیت نہیں اس کی ذات اقدس میں، اس کا کوئی شبہ ہی نہیں۔ ساتھ ہی فرمایا وَبِحَمْدِهِ، حق تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے اور تمام خوبیاں اور کمالات کے جامع ہے، تمام کمالات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں جمع ہے، عیوب سے پاک اور تمام کمالات اور خوبیوں سے متصف۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں، اسی کا اعتراف کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اے مع حمدہ، اور اس کے بعد سبحان اللہ، پھر ہم نے سبحان اللہ کہا، دوبارہ پھر اعتراف اور اقرار کیا کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ بڑھا دیا العظیم، کہ وہ عظمتوں کے حامل اور عظمتوں کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا اس کا، مختصراً میں نے عرض کر دیا، تفصیل کا نہیں ہے وقت کہ میں اس میں تفصیل میں جاؤں۔ ہاں ایک بات آخر میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یہ محبوب ہیں کلمات، اور زبان پر ہلکے پھلکے اور ان کا اتنا وزن جو رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو کیوں پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اس لیے پسند ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، ان میں تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے یہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور جب یہ کلمات پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، تو جو ان کلمات کو پڑھے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صبح شام یہ کلمات پڑھو، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو فرمایا کہ اس کے تمام گناہ، چھوٹے گناہ جو ہیں صغائر، تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ یہ بھی لائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے ساتھ اگر آپ یہ کلمات ملا لیں وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، یہ ملا کر اگر 100 مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام معاشی مسائل اس کے حل ہو جائیں گے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کی برکات عطا فرمائے، بچوں کے لیے، ان کے خاندان جامعہ کے لیے مبارک فرمائے۔ ہمارا جو یہ ادارہ ہے جامعہ علوم شرعیہ، العلوم الشرعیہ، ہمارے حضرت مخدوم حضرت مولانا سید صادق حسین نور اللہ قدرہ، یہ واقعتاً ان کا یادگار، لیکن الحمدللہ دن بدن جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ حق تعالی مزید ترقیات عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں۔